کچھ تو نا گھر کا ملا ہوا. اس نے کہا دیکھو آپ حلال حرام کی تقریر کر کے. اس نے کہا اچھا بیگم یوں کرو, شورا دے دو, بوٹی شورا دے دو, بوٹی حرام, بوٹی میں نہیں کھاؤں, شورا دے دو. اب وہ جناب من بیوی نے کہا ٹھیک ہے بھائی. وہ برتن میں جب پلیٹ میں شورا ڈالنے لگی تو 2-4 بوٹیاں بھی آ گئیں. مولوی صاحب دیکھ رہے تھے. اب وہ جب اس نے برتن رکھا تو بوٹیاں نکالنے لگی. اس نے کہا بیگم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ بوٹیاں ہیں. کہا بیگم جو خود آ جائیے آنے دو, جو خود آ رہا اس کو, یہ تو خود آ رہی ہے, جو خدا اس کو آنے دو. بیگم نے کہا دیکھو اگر یہی بات ہے تو وہ بھی تو خود بخود آئی تھی پڑوسی کی, میں پکڑ کے نہیں لائی. اس نے کہا اچھا خود بخود آئی تھی تو لاؤ میں بھی کھا لوں. ہمارے طریقے, یہ مرید کے گھر جاتا ہے, مرید میاں جو کچھ پکائے لے آ. ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, 2 مہینے جانے کا نام نہیں لیا. ارے مرید بیچارہ کاروبار کو بھی دکان کو بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے پیر صاحب کی خدمت میں. 2 مہینے کے بعد ایک شام کو مرید بیٹھا رونے لگ گیا زور زور سے. پیر صاحب نے کہا میاں مرید روتے کیوں؟ اس نے کہا پیر صاحب روتا اس لیے ہوں, اب آپ جائیں گے تو دوبارہ میرے گھر نہیں آئیں گے. میں تو اس نے کہا بھائی دیکھو ہر سال آتا ہوں, تم میری خدمت کرتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں دوبارہ؟ کہا پیر صاحب جب جاؤ گے تو دوبارہ آؤ گے نا. بھائی میں تو پناہ مانگ رہا ہوں, 2 مہینے ہو گئے, مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے, 2 مہینے میں میرے گھر بیٹھو, میں کاروبار چھوڑ, اب جاؤ بھی صحیح, جانے کا نام, جاؤ گے تو دوبارہ آؤ گے نا. یہ جو ہے یہ مرید کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں, مرید کی. ہاں بابا جی ککڑ لے کے آ تو پتر ملے گا نا, بھائی کو بکرا لے کے آ, اس نے پتر کا کارخانہ لگا رکھا. ککڑ لے جاؤ تو یہ پتر دے. ارے خدا کے بندو, پتروں کو کارخانہ کس کے پاس ہے؟ زور سے بولو. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی بادشاہی زمینوں اور آسمانوں میں. یخلق ما یشاء, جو چاہے پیدا کرے, جس طرح چاہے پیدا کرے, اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں. آگے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا, وہ چاہے تو بیٹیاں دے دے. ویہب لمن یشاء الذکور, وہ چاہے تو بیٹے دے دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا, وہ چاہے تو بندہ ایک مانگ رہا ہے وہ جوڑے جوڑے دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, وہ چاہے تو بے اولاد کر دے, کسی کے گھر میں نام و نشان نہ دے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, یا تو اللہ جیسا کوئی علم والا لاؤ, یا تو اللہ والا جیسا کوئی قدرتوں والا لاؤ کہ جس کے پاس پتروں کا کارخانہ رکھا ہو. کارخانہ کس کے پاس ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے 100 سال تک کس سے مانگا؟ اللہ ہی سے. کس سے مانگا؟ زور سے کہو, کس سے مانگا؟ 100 سال تک حضرت زکریا نے کس سے مانگا؟ 80 سال کی عمر تک روتے ہوئے ابراہیم نے کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کس نے مانگی؟ کس سے مانگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. 80 سال تک مانگتے رہے, خدا نے نہیں دیا. 80 سال کے بعد جب اللہ دینے پہ آئے, فرشتے آئے خوشخبری لے کر. فسکت وجہہا, حضرت ابراہیم کی بیوی نے خوشخبری سنی, چہرے پہ ہاتھ مارا. اللہ میاں میں بوڑھی ہو گئی, اب تو نام و نشان نہیں رہا, میرا میاں بوڑھا ہوگا, کس طرح بچہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء, میں چاہوں تو بوڑھوں کو دے دوں, میں چاہوں تو نہ دوں تو جوانوں کو نہ دوں, نہ دوں تو. ایمان سے بتاؤ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں, کسی کا دے سکتے ہیں؟ اب یہ ساری دنیا کے یہ جو کارخانے جنہوں نے لگا رکھے ہیں یہ مل جائیں. گجرات شہر میں ایک بابا دولہ شاہ ہے. بابا دولہ شاہ کے چوہے کبھی کسی نے دیکھے؟ دیکھیں بھائی, جس نے دیکھے وہ زور سے بولو, بولو نا, ہاتھ اٹھاؤ, کس کس نے دیکھے؟ لوگوں نے کہا بابا دولہ شاہ دے رہا. اللہ پاک نے ان کی شکلیں بھی ایسی بنا دی کہ کہو یہ بابا دولہ شاہ کا چوہا ہے, یہ بندہ نہیں, یہ چوہا ہے, بندہ نہیں یہ. ارے خدا کے بندو, جب خدا کو چھوڑ کر ادھر جاؤ گے تو ایسے ہی ملیں گے تمہیں, جن کا نام تمہاری زبانوں پہ چوہا ہی آئے گا, بندہ نہیں آئے گا. اللہ بندے دیتا, اللہ
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا انسان کس چیز نے تجھے اس رب کریم سے بہکا دیا، دور کر دیا؟ الذی خلقک، حالانکہ وہ ہے جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرماتے ہیں عقل والو، دیواروں پہ تمہیں تصویریں بنانے والے مل جائیں گے، گتے کے ٹکڑے پر تمہیں تصویریں بنانے والے مل جائیں گے، کپڑوں پر تمہیں تصویریں بنانے والے مل جائیں گے، کاغذات پر تمہیں تصویریں بنانے والے مل جائیں گے، جوتوں پر تمہیں تصویریں بنانے والے مل جائیں گے۔ کوئی ایک مصور تو بتاؤ جو پانی کے قطرے پر تصویر بنا دے، کوئی ہے جو پانی کے قطرے پہ تصویر بنا؟ کون ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، جو پانی کے ایک ناپاک قطرے پر بہترین تیری تصویر بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں تصویر کیسی بنائی؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور کہیں اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، آنکھ جہاں اچھی لگتی تھی میں نے وہاں بنائی، ہاتھ جہاں خوبصورت لگتے تھے میں نے وہاں بنائے، پاؤں جہاں خوبصورت لگتے تھے میں نے، ایمان سے بتاؤ اگر اللہ پاؤں اوپر بنا دیتا سر نیچے ہوتا، آپ جب بازار میں چل رہے ہوتے تو اچھے لگتے؟ زور سے بولو نا بھائی، خوبصورت لگتے؟ اگر یہ آنکھیں تمہاری پیچھے لگی ہوئی ہوتی، پیشاب کی جگہ تمہارے منہ میں لگی ہوئی ہوتی، بتاؤ نا اچھے لگتے؟ فرمایا میرا بندہ جو چیز تجھے جہاں اچھی لگتی تھی میں نے وہاں بنا، میرے جیسا کوئی کاریگر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، بسم اللہ میں، اچھا بسم اللہ میں 19 حرف ہیں، کتنے حرف ہیں؟ بسم اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے سورہ مدثر کے اندر، علیہا 19، کہ جہنم میں عذاب دینے والے بھی 19 فرشتے ہیں، سورہ مدثر میں، اور حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ جہنم کے دروغے کتنے ہیں؟ اللہ، چلو یہ بات بھی آپ کو جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ زور سے بولو، ارے بھائی یاد رکھو، اللہ پاک انہی دروازوں سے تمہیں داخل کریں گے جنت۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، کیا نام ہے؟ باب الریان، ایک کا نام ہے باب السلام، ایک کا نام ہے باب السلام، ایک کا نام ہے باب الریان۔ حضور نے فرمایا باب الریان وہ ہے قیامت کے دن فرشتے آواز دیں گے، اور روزے دار کہاں ہو؟ روزے داروں کے سوا اس دروازے سے کوئی اندر نہ جائے، جب روزے دار چلے جائیں گے فرمایا دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ باب